امیر علماء کونسل قمری منی مرگ، ترجمان اتحاد علماء کونسل گلگت بلتستان و کوہستان، عالم با عمل فخر استور قمری منی مرگ، حضرت مولانا غلام رسول ناصر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ دس منٹ میں کرتے بس۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله البيت له في الجنة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين۔ جامع مسجد حسن کا یہ افتتاحی پروگرام مجھ سے قبل راولپنڈی کی انتہائی معتبر روحانی شخصیت حضرت اقدس مولانا قاری سید الرحمن صاحب، مولانا حماد اسحاق صاحب اور دیگر حضرات کا بیان ہوا۔ ساتھی اس وقت شفیق صاحب کے منتظر تھے، وہ اپنی کئی مصروفیات کی بنا پر آپ کی اس مجلس میں وہ حاضر نہ ہو سکے۔ ان کے حکم کے مطابق ہماری حاضری اور ہماری ہی گفتگو پر انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ میرے دائیں بائیں بیٹھے حضرات علماء کرام، کسی کانوینٹ اور سٹی اسکول کے بچے کو جب ایف جی ماڈل کے ٹاٹ اسکول کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کی لبوں پر بڑے راز ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہاں میں اور کہاں یہ۔ اور پبلک سروس کا آدمی جب سیول سروس کے کسی ملازم کے سٹیٹس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں ایک اعلیٰ لائق فائق عہدے کا آدمی ہوں اور یہ بیچارہ کدھر کہاں پر ہے۔ مولانا ہمارے سٹیٹس بتا رہے تھے کہ ایک سٹیٹس وہ ہوتا ہے جو آپ کو مجھے لوگوں نے دیا ہے۔ الحاج پیر غلام ربانی نقشبندی مجددی چشتی قادری حاجی فضل دین ولدی احمد دین، یہ ہمارے وہ القابات ہیں جو ہمیں لوگ دیتے ہیں، اور وہ کچھ خطاب و القاب ہیں جو ہمیں خدا اور مصطفیٰ نے دیے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
انقلاب کی بنیاد رکھی تو میرے نبی کا پہلا تخت بھی مسجد تھا اور پہلی مسند بھی مسجد تھی، اور آج کی افتتاحی تقریب کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ مسجد اور کمیونٹی کتنے لازم اور ملزوم ہے۔ جس طرح روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے، مسجد کا اور مسلمان کا تعلق ہے۔ اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے فی زمانہ کوششیں ہوئی، کبھی حضور کے زمانے میں کوششیں بھی ہوئی، مسجد زرار بھی بنائی گئی، لیکن وقت نہیں اس پر بات کی جائے۔ مجھ سے قبل اہل علم نے اس پر گفتگو کی، اور میں اسی سٹیٹس پر آپ کو بات کروں گا۔ ایک تیرا سٹیٹس ہے جو میں دیتا ہوں، ایک میرا سٹیٹس ہے جو آپ دیتے ہیں، ایک وہ سٹیٹس ہے جو خدا دیتا ہے اور مصطفیٰ دیتے ہیں۔ وہ کون سا سٹیٹس ہے؟ میرا رب کہتا ہے، میرے نبی کے ذریعے کہتا ہے، جس نے مسجد بنائی، جس نے بھی بنائی اور محض اللہ کے لیے بنائی، من بنا للہ مسجدہ، اور جس نے بھی بنائی، کالے نے بنائی، گورے نے بنائی، سندھی نے بنائی، کنڈی نے بنائی، اور کسی نے بھی بنائی، جیسے بنائی، جس نے بھی بنائی، من بنا بلا تخصیص، میرا رب کہتا ہے مسجد بنانے والے تیرے لیے سرٹیفکیٹ محمد کی زبان کے ذریعے خدا جاری کرتا ہے۔ کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ جس نے بنائی، اللہ کیا دے گا؟ جنت دوں گا، جہاں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، حسن ہے، بدصورتی نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں، زندگی ہے، موت نہیں۔ اور جنت کی انتہا کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ جنت کی انتہا کیا ہے؟ بہرحال موضوع یہ نہیں، اصل بات کی طرف آ رہا ہوں میں۔ میرا آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ آپ کا اور میرا سٹیٹس یہ کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کرنل فخر الدین والامام الدین والراضی الدین، کرنل کو بھی چھوڑ دو، علامہ فلانا ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، 4 پشتوں تک اس کی سند چلتی ہے، فلاں ابن فلاں، یہ سٹیٹس ہے۔ لیکن اس سٹیٹس کے اوپر نہ خدا کی مہر ہے، نہ مصطفیٰ کی ہے، نہ خدا کی طرف سے حکم ہے، نہ مصطفیٰ کی طرف سے۔ تو یہ چھوٹا سٹیٹس ہے۔ یہ کون سا سٹیٹس ہے؟ بولو بھائی، چھوٹا سٹیٹس ہے۔ اور اللہ کہتا ہے مسجد وہ سٹیٹس ہے، اس پہ آنے والے فرد کو جب مسجد میں آتا ہے ہم اپنا مہمان کہتے ہیں۔ ہم اپنا، بولو بھائی، ہم اپنا مہمان کہتے ہیں۔ یہ مہمان ہے، مسجد بیت اللہ کی بیٹی کہلاتی ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے، بیت اللہ کو جس طرح اللہ نے پہلے فرشتوں کے ذریعے بنایا، پھر آدم کے ذریعے بنایا، پھر اکثر انبیاء کے ذریعے بنایا، پھر میرے مصطفیٰ کے ذریعے بنایا، اس بیت اللہ کی ایک کڑی یہ مسجد ہے۔ مجھ سے قبل مولانا فرما چکے، لیکن اس سٹیٹس کا یہ کمال ہے، یہ کمال اس سٹیٹس کا ہے، جو آدمی یہاں آتا ہے خدا اسے اپنا مہمان سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ اب وقت نہیں تمہیدی بات کی جائے۔ ایک یہ سٹیٹس ہے، اور یہ کمیونٹی سٹیٹس ہے، اور جس قوم کا یہ سٹیٹس کمزور ہو وہ قوم کوئی ترقی نہیں کرتی، وہ قوم زوال پذیر رہتی ہے۔ اور آج دنیا کے اندر صرف اور صرف پاکستان واحد ملک ہے جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم سب سے زیادہ پرسنٹیج کے لحاظ سے سب سے زیادہ جہاں عمریں زیادہ کرتی ہے وہاں مشدود سے محبت بھی زیادہ کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہمیں آپ کا ماحول بنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سٹیٹس اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ من بنا للہ، اللہ جس نے بھی بنائی، میں بناؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی پیغمبر کہتا ہے من بنا للہ، جو بھی بنائے گا، زید بنائے، بکر بنائے، ایکس بنائے، وائی بنائے، اللہ اس کے لیے کہتا ہے نیت کے ساتھ بنا رہا ہے، عبادت گاہ بنا رہا ہے، اللہ پہلی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، یہ مسجد جو ہے بیت اللہ کی بیٹی کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ بیت اللہ کی شاخ ہے بھائی، بیت اللہ اس کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی دوسری چیز کیا ہے؟ جو اس میں فرض پڑے گا، جماعت کے ساتھ پڑے گا، اس کو 25 سے 27 گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرا دل کرتا ہے لکڑیں لاؤں اور جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگاؤں۔ یہ سٹیٹس ہے، اور اس سٹیٹس کے لیے آج میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے۔ جامع مسجد حسن اور مدرسہ انوار الصحابہ کی بنیاد رکھی گئی، اور ہمارے بھائی برخوردار
عزیز مکرم مولانا عبدالواحد حسینی، ان کے استاد محترم بھی یہاں تشریف فرما ہے. آج انہوں نے یہ مسجد بنائی اپنے ہاتھوں سے. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کہہ دیا عبدالواحد تو نے مسجد بنائی ہے، کل اللہ تجھے محل بنا کے دے گا. خلیفہ ہارون رشید بڑے جاندیدہ بادشاہ تھے. توجہ دے، صرف چند منٹ لوں گا. انتظامیہ کہتی لمبی بات، میں نے کہا نہیں بھائی میں نے بھی جانا ہے. خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے یار بات یہ، میں ایک مسجد بناؤں گا اور اس مسجد کے لیے 2 شرطیں ہوں گی. پہلی شرط یہ ہوگی کابینہ والوں مسجد میری ذاتی ملکیتی خرچے پر ہوگی. پہلی بات کیا ہوگی؟ ذاتی میرے خرچ پر ہوگی، کسی کا چندہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہوگی نقشہ میری مرضی کا ہوگا، نقشہ میری مرضی کا ہوگا، خرچہ میرا ہوگا، نقشہ میرا ہوگا، نہ پیسہ کسی کا چلے گا نہ نقشہ کسی کا. بولو بھائی آپ لوگ سو گئے، حضرات نے ٹائم لیا اب سوئے ہیں. آخر میں مجھے بلایا انہوں نے. اب آگے گیا جائے خان صاحب نزدیک جاؤ. یہ جلسے ویسے کامیاب نہیں ہوتے. میں ابھی آپ کو اور لائن پہ بھی لے جاتا ہوں انشاءاللہ. نعرے لگاتے ہوئے نکل جائے گی انشاءاللہ. ہارون رشید نے کہا مسجد بناؤں گا، کوئی دوسرا بندہ میری مسجد میں چندہ نہیں دے گا. میں وقت کا بادشاہ ہوں، یہ میرا سٹیٹس ہے، یہ میری مرضی ہے، یہ میری چاہت ہے، یہ میری خواہش ہے اور یہ میرا مشورہ ہے اور یہی میرا حکم ہے. وزیروں نے کہا جی حضور. وزیر بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایسا ہی کروں گا. ہر وزیر نے کہا ایسا ہی کریں گے. ٹھیکیدار سے بات ہوئی، انجینئر سے بات ہوئی، سب سے بات ہوئی. ہارون رشید کی مسجد بن گئی، مکمل ہو گئی. ہارون نے ایک دن رات کو خواب میں دیکھا مسجد بن گئی، بڑی خوبصورت ہے. ہارون دیکھتا ہے ایک محل بنا ہے بڑا خوبصورت ہے، قصر بنا ہے بڑا خوبصورت ہے، اور ساتھ اس قصر کے مقابل میں بھی ایک قصر بنا ہے، ایک محل بنا ہے. ایک پہ ہارون کا نام لکھا ہے، ایک پہ ایک عام آدمی کا نام لکھا ہے جو مزدور ہے. کیا ہے؟ مزدور ہے. ہارون بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا. کیا ہوتے ہیں؟ بولو. آپ کو نہیں پتا ہے بادشاہ. اب آپ کو مفت کے خطیب ملتے ہیں، مولوی ملتے ہیں، مفتی ملتے ہیں. خدا کی قسم کسی زمانے میں مفتی جامعہ اشرفیہ لاہور میں مفتی سے ملنا ہوتا تھا تو مفتی صاحب گور کے دیکھتے تھے، اگلے آدمی کا 2 دفعہ وضو ٹوٹ جاتا تھا. بول بھیا کیوں آیا تو؟ آواز نکلتے ہی بندہ لرز جاتا تھا، خوف آتا تھا. ان کی وحشت تھی، لیکن ان کا وحشت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ دہشت گرد تھے یا انتہا پسند تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بات ہوتی تھی لاہور جیسی سرزمین پر وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے لوگوں سنو، اپنے دین کو محترم بنانے کے لیے دین کو مقدم رکھنا ہوگا. دین کو مقدم کب رکھیں گے؟ تب جب آپ اپنے علماء کی قدر کریں گے. علماء کی قدر کیسے ہوگی؟ ایسے نہیں ہوگی جس طرح ہم کر رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے ہم مجھ سے ملنے کے لیے آپ نے ٹائم لیا. کیا لیا؟ وکیل کے پاس جاتے ہیں، آپ وکیل صاحب میرا کیس ہے، کہے جی 15,000 جمع کراؤ، فائل پہ دستخط کرو، شناختی کارڈ کی کاپی لگاؤ. ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرے معدے میں تکلیف ہے، 1500 جمع کراؤ، 2000 جمع کراؤ، اپائنٹمنٹ لو. لیکن کسی مفتی کے پاس جاتے فون کرتے حضرت کیسے ہیں آپ؟ اگر سے کیا کہہ رہے؟ میں سٹیٹس بتا رہا ہوں آپ کو. اگر سے کیا کہہ رہے؟ الحمدللہ. کیا کہہ رہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہے. نبی رحمت لے کے آئے، نبی رحمت پیغام رحمت لے کے آئے، نبی رحمت عظمت رحمت لے کے آئے. گرو کو تھاما، جگو کو اٹھایا. میرے نبی نے بزدلوں کو طاقت عطا کی اور میرے نبی نے بتایا معاشرے میں جو گر گئے مٹ گئے اسے سینے سے لگاؤ. کیا لگاؤ؟ بولو بھائی. اور یہ مفتی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، مولانا سید الرحمان جیسے اللہ والے ہوتے. کہتے بھائی ماشاءاللہ آپ صبح تشریف لے آنا جامعہ معارف الاسلام میں، آپ کے لیے ذرا دعا بھی ہوگی اور آپ کے لیے وظیفہ بھی دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ بولو بھائی. قاری صاحب بیٹھے، اگلا دیکھتا ہے یار ہو سکتا ہے کسی بڑی کوٹھی میں بیٹھے ہوں گے، یہ اللہ والا بندہ ہے، اس کا سٹیٹس بتا رہا ہوں میں. کہتا ہے جی آ گیا، کرو فر کے ساتھ دماغ پھر آیا. جس طرح ہارون رشید کا دماغ پھر گیا تھا، مسجد میری ہوگی، مرضی میری ہوگی، مسجد میری ہوگی،
فیصلہ میرا ہوگا، مسجد میری ہوگی، ایجنڈا میرا ہوگا، مسجد میری ہوگی، تعمیر میری مرضی کی ہوگی۔ رب نے کہا اچھا ہارون تو بھی بادشاہ ہے، میں بھی بادشاہ ہوں، ایک تیری بادشاہی ہے، ایک میری بادشاہی ہے۔ تیری بادشاہی پہ سوال آتا ہے، میری بادشاہی پہ لازوالی ہے۔ آج تجھے میں بتاتا ہوں، ایک مزدور کو میں تیرے برابر کر دوں گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہارون رشید کو اللہ نے اپنے مبارک اسموں سے یہ بتا دیا، ہارون آ تجھے میں بتاتا ہوں سٹیٹس کیا ہے۔ جس نے 2 اینٹیں لگائی تھی وہ ہارون کے برابر ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ آپ سوئے ہیں یار، آپ سوئے میرے بھائی، کہاں ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ اس نے کہا اس نے 2 اینٹیں لگائی، اخلاص سے لگائی، نیت سے لگائی، محبت سے لگائی، عشق سے لگائی، عقیدت سے لگائی، پیار سے لگائی، اور لگاتے وقت کا اللہ وہ بادشاہ ہے، اس کا سٹیٹس ہے، میں مزدور ہوں، یہ میرا۔ بولو بھائی، آپ بولتے نہیں، وہ میرا۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ محل نما مسجد بنائی، خوبصورت بنائی، زیب و آسائش کی تمام چیزیں لگائی، لیکن مزدور نے چھپا کے دن کی مزدوری کی 2 اینٹیں لگائی۔ اللہ نے سٹیٹس دونوں کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی۔ اور وہی رب تجھے مجھے کہتا ہے جو بھی مسجد بنائے گا میں یہ سٹیٹس دے دوں گا۔ یہ سٹیٹس آپ لوگ کہتے ہیں یار مولوی ہے مسجد بنا رہا ہے۔ پیر صاحب، قاری سرور صاحب جب آئے ہیں آپ کے چاکرے میں، یہ حاجی بٹ صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں یاد ہے۔ یقین کرے آدھی رات کو ان کی مسجد کی افتتاح کے بعد ہمیں واپسی پہ گاڑی، یہ بٹ صاحب ہیں گواہ جس کا نہیں ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار ہماری تو مجبوری تھی، اس کی بھی تھی، میری بھی تھی، ہماری رشتہ داری تھی، تو اس مسجد کی بنیاد ایسی پڑ گئی، اللہ کی قسم قدم قدم پر مسجدیں بڑھ رہی ہے۔ کیا بڑھ رہی ہے؟ بولو بھائی۔ اور اس مسجد کا پہلا حافظ، پہلا طالب علم یہ تھے بلبلے چاکرا۔ تو مولانا بھی تشریف لائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے پیغمبر نے کہا، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی مسجد بنائے گا اس کو میں وہ مقام عطا کروں گا، وہ عزت عطا کروں گا، وہ شان عطا کروں گا، وہ رفعت عطا کروں گا، اور جنت کے اندر اس کو مال بھی عطا کروں گا۔ تو ہمارے محترم خطیب اسلام اور راولپنڈی اسلام آباد کے مایہ ناز خطیب، مدرس، مدلل اور مکمل گفتگو کرنے والے جامع معنی حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب تشریف لا چکے۔ آپ تشریف رکھیں، میں بات کو آخر اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ 2 منٹ صرف، ٹھیک ہے؟ ہاں جی توجہ رکھیں۔ میرے پیغمبر نے آپ کو سٹیٹس بتا دیا، میرے پیغمبر نے جو سٹیٹس بتایا اسی سٹیٹس کا رنگ آیا، اسی سٹیٹس پہ بات کی۔ شفیق الرحمان نے بات کی، مفکر اسلام ہوا، شفیق الرحمان نے بات کی، وہ آپ کے لیے میرے لیے ایک محترم اور نگاہ میں ایک عظیم چیز بنا۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے سٹیٹس بتایا تھا کہ جو بھی میری دین پر، میرے راستے پر، میرے مشن پر، میرے انداز پر، میری دعوت پر اور میرے طریقے پر چلے گا، مسجد میں، جہاد میں، قتال فی سبیل اللہ میں، دعوت میں، درس میں، معاملات میں، حالات میں، معاشرت میں، خانگی زندگی میں، اسے میں وہ چیز عطا کروں گا جس سے سٹیٹس بنتا ہے۔ جس سے کیا بنتا ہے؟ بولو بھائی، سٹیٹس بنتا ہے۔ اور اسی سٹیٹس کو بنانے کے لیے میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے، میرے محبوب نے اور میرے آپ کے آخری پیغمبر نے فرمایا جو بھی مسجد معاذ اللہ کے لیے بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اللہ اس کے لیے جنت میں کیا بنائے گا؟ تو میں خطیب اسلام کے آنے کے بعد، اب ان کی عدم موجودگی میں مجھے ٹائم ملا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں یہ مسجد حسن، اور یہ یاد رکھنا آج مسلمان مسجد اور کمیونٹی روح اور جسم کی مانند ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے آج اگر مولوی اور نمازی ایک پیچ پہ آ گئے، خدا کی قسم 25 سال کے اندر پاکستان میں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے۔ 25 سال تو دور کی بات تھے، تھوڑے وقت میں بھی آ سکتا ہے، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے، میں اگر تبلیغ میں ہوں،
تو جہاد والوں کی مخالفت کرتا ہوں. میں مدرس اچھا ہوں تو کمزور مدرس کی ٹانگ کھینچتا ہوں. میں خطیب اچھا ہوں تو کمزور خطیب کو میں اپنی نگاہ کی نفرت کا ذریعہ بناتا ہوں. اور ہماری یہی وہ کمزوریاں ہیں جو ہماری اجتماعیت کو کھا گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم قوم بننے کی بجائے ہجوم، تنازع اور جھگڑے کی فضا بن گئے، جس کی وجہ سے ہمارا دشمن ہر محاذ میں، ہر مقام پر ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. ہماری مسجد کا بھی مقصد یہی ہے، مسجد میں توحید ہو، سنت ہو، قرآن اور حدیث کا بیان ہو، قرآن اور حدیث کا پرچار ہو، اس کی تبلیغ ہو. میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ مسجد حسن کو، مدرسہ انوار صحابہ کو تا قیامت میرے اسلاف کے طرز پر شیخ الہند کا مشن بھی ہو، امیر عظیمت کا پلیٹ فارم بھی ہو، مفتی محمود کا پیغام بھی ہو، شفیق الرحمان کی خطابت بھی ہو. اللہ قیامت تک اس کو قائم رکھے. ماشاءاللہ یہ تھے علماء کونسل قمری مینی مرگ کے امیر حضرت مولانا غلام رسول ناصر صاحب، جو کافی عمدہ انداز اور جذباتی انداز میں آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے. اس دوران ہمارے انتہائی محترم اور محتشم مہمان